چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے آج کی خاص بات کر لیتے ہیں۔ اس کی پہلی خبر ہے یو پی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہونے کے بعد سے ہی بی جے پی مسلسل مکمل اکثریت کی حکومت بنانے کی طرف جس طرح بڑھی، اسی درمیان میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ منور رانا نے دوبارہ بی جے پی حکومت آنے کی وجہ سے یو پی چھوڑ کر کے جانے کی بات کہی تھی۔ اس درمیان میں بی جے پی کارکنان محمد ذیشان خان نے کہا کہ انہوں نے منور رانا کا ٹکٹ مغربی بنگال کے لیے کروا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 13152 کلکتہ ایکسپریس سے منور رانا کا ٹکٹ کرایا گیا۔ ذیشان خان کا کہنا ہے کہ منور رانا نے کہا تھا کہ اگر یوگی آدتیہ ناتھ پھر سے جیت جاتے ہیں اور بی جے پی پھر سے جیت جاتی ہے تو اتر پردیش چھوڑ دیں گے، ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 3 دنوں سے منور رانا کی طبیعت خراب بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں دہلی میں میونسپل کارپوریشن انتخابات کی تاریخوں کا اعلان آج نہیں ہو سکا۔ انتخابات سے متعلق انتخابی کمیشن نے پریس کانفرنس میں کچھ اہم جانکاریاں میڈیا کو دی۔ ریاستی کمشنر ایس کے شریواستو نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کچھ ہدایات دی ہیں، اس وجہ سے تاریخوں کا اعلان نہیں ہو سکا۔ کچھ تبدیلیاں بھی ہونے والی ہیں جن کی جانچ قانونی طور پر ہونی باقی ہے۔ حالانکہ دہلی میں انتخابات 18 میں سے پہلے کرانے ہوں گے اور آئندہ 5 سے 7 دنوں میں دہلی میں انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس طرح اچانک انتخابات کی تاریخوں کو معطل کیے جانے اور منسوخ کیے جانے کے بعد عام آدمی پارٹی نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ آج دہلی میونسپل انتخابات ملتوی کر کے جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے۔ اس طرح سے کس کے اشارے پر ہو رہا ہے یہ سب عوام جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی 5 ریاستوں میں کانگریس کی خراب کارکردگی پر راہل گاندھی کا آخرکار رد عمل سامنے آیا ہے۔ کانگریس کی کارکردگی 5 ریاستوں میں جتنی خراب دیکھنے کو ملی وہ سب کو اندازہ ہے۔ خصوصاً اتر پردیش میں تو پارٹی کو 5 سیٹ بھی حاصل ہوتی بلکہ 2 پر ہی سمٹ گئی ہے۔ ایسے حالات میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس سلسلے میں دوبارہ سوچ وچار ہوگا۔ ناظرین ادھر امریندر سنگھ کو بھی پنجاب میں عام آدمی کی سونامی نے غرقاب کر دیا ہے۔ جی ہاں، ایک مضبوط لیڈر مانے جاتے ہیں پنجاب سے۔ پنجاب کے قداور لیڈروں میں شمار امریندر سنگھ پٹیالہ سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے، جہاں عام آدمی امیدوار سے بری طرح شکست کھا گئے۔ عام آدمی امیدوار اجیت پال سنگھ کوہلی نے کیپٹن امریندر سنگھ کو بڑے فرق سے شکست دی۔ اس سیٹ پر کیپٹن امریندر کو 3را مقام حاصل ہوا۔ دوسرے مقام پر کانگریس کے وشنو شرما رہے ہیں۔ یعنی کیپٹن امریندر کا کانگریس سے ہٹ کر اپنی پارٹی بنانا اور پھر بی جے پی کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابی میدان میں اترنا خطرناک ثابت ہوا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس سیٹ میں 2017 میں کیپٹن امریندر نے عام آدمی پارٹی امیدوار ڈاکٹر بلبیر سنگھ پر 52,000 سے زائد ووٹوں سے جیت حاصل کی تھی۔ ناظرین گرامی گوا میں بی جے پی 10 سال کی اقتدار مخالف لہر کو روکنے میں کامیاب رہی اور 19 سیٹیں اپنی جھولی میں ڈال لی ہیں۔ آزاد امیدواروں اور ایم جی پی کی ممکنہ مدد کے سارے پارٹی امیدوار میں واپسی کی راہ تلاش رہی ہے۔ ووٹوں کی تقسیم کے تعلق سے بات کی جائے تو میدان میں ایسی کئی جماعتیں موجود تھیں جن کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ اپوزیشن کی جانب سے بھرپور مہم چلانے کے باوجود حکمراں جماعت 33% ووٹوں کو اپنی جانب مائل کرنے میں کامیاب رہی۔ سنکیلیم حلقہ انتخاب سے بی جے پی کے حق میں توقعات کے مطابق فرق سے جیت حاصل نہ ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت مضبوط لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ نتائج پر نظر ڈالیں تو معلوم چلتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی نے جو بھی سیٹیں جیتی ہیں وہاں بڑا فرق رہا، جبکہ گوا کی سیاست میں نئی پارٹیوں عام آدمی پارٹی اور ریولیوشنری گوونس پارٹی نے بہت ہی کم فرق سے جیت حاصل کی ہے۔ ناظرین گرامی اگر بات کریں سدھو کی تو سدھو نے کانگریس کی ہار مان لی ہے
اور عوام کی آواز رب کی آواز کہتے ہوئے عام آدمی پارٹی کو مبارکبادی دی ہے۔ خود یہ بھی اپنے حلقے انتخاب سے ہار چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، روس کے قریب سمجھے جانے والے چین نے جنگ زدہ یوکرین کے لیے بھاری امداد کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ چین نے اب تک روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت نہیں کی، تاہم اب اس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یوکرین کے لیے $7,90,000 کی امداد کا اعلان کیا ہے، جس کی پہلی کھیپ روانہ بھی ہو چکی ہے۔ ناظرین، کرناٹک کے شکاری پور کی بات کر لیتے ہیں، جن کو شاعر اطفال کہا جاتا ہے۔ ان کو ایک بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے حالیہ 2 دن پہلے۔ حکومت کرناٹک کے محکمہ بہبود خواتین و اطفال کی جانب سے مختلف شعبوں، بالخصوص بہبودی خواتین اطفال کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد، ادارے کو اس سال بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ ان انعام یافتگان میں نہایت محترم نمایاں نام ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کا بھی شامل تھا۔ یہ انعام انہیں بہبود اطفال کے باب میں قابل قدر خدمات کے اعتراف میں پیش کیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت ملک و سماج و اسٹیٹ میں انسانی فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت و حقوق نسواں کے باب میں خدمات انجام دینے والی نجی اداروں کو بھی جانچ پڑتال کے بعد انعامات سے نوازنے کا فریضہ انجام دیتی ہے، تاکہ خدمت خلق کے جذبے کی تجدید اور توسیع ہوتی رہے۔ یہ جلسہ 8 مارچ 2022 کو صبح 8 بجے یہاں کے رویندر کلا سینٹر میں منعقد کیا گیا تھا، اور اس انعامات کی تقسیم میں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ جناب SR بومئی بھی شریک تھے۔ انعام و اعزاز حاصل کرنے کے بعد حافظ کرناٹکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج میں حکومت کرناٹک کی طرف سے دیے جانے والی اس ریاستی ایوارڈ سے خاص طرح کی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ کرناٹکی صاحب کے زیر نگرانی بھارت میں مختلف ریاستوں میں لگ بھگ 1200 کے قریب یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، اور مختلف فلاحی کام بھی ان کے تنظیم کے ماتحت میں ہوتے ہیں، ان کے ٹرسٹ کے ماتحت میں ہوتے ہیں۔ اسی اعزاز کو دیے جانے کے بعد جو ہے انجمن اسلام شکاری پور کے ذمہ داروں نے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی خدمت میں ایک اعزاز نامہ پیش کیا ہے، اور انجمن کے سیکریٹری جناب مقبول صاحب نے بھی کہا کہ ریاستی ایوارڈ پا کر ڈاکٹر حافظ کرناٹکی جتنی مسرت محسوس کر رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ خوشی و مسرت اس وقت انجمن اسلام شکاری پور ان کے گاؤں اور شہر والے محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی، شیموگا ضلع کے ڈپٹی کلکٹر کی سربراہی میں شیموگا ضلع کے DC آفس میں پرائم منسٹر 15 رکنی کمیٹی کی ضلعی سطح کی سہمائی میٹنگ منعقد کی گئی تھی، جس میں حافظ کرناٹکی بھی مدعو تھے۔ تو اس موقع پر ان کو دیے گئے ایوارڈ کے موقع پر بھی ان کی شال و گلپوشی کرتے ہوئے شیموگا ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلوامنی آر نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تمام لوگوں نے پرجوش انداز میں تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا، اور ان کو ایوارڈ دیے جانے پر ان کو مبارکبادی پیش کی۔ اسی طرح گلشن زبیدہ میں بھی ایک مخصوص اجلاس کا انعقاد کیا گیا، ایک محفل منعقد کی گئی۔ بچے اور بچیاں جو ہے وہ حافظ کرناٹکی کو دیے جانے والے ایوارڈ پر اپنے خوشی کا اظہار کرتے ان کو پھول وغیرہ دیے۔ انجمن اطفال کی طرف سے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی گل پوشی اور شال پوشی بھی کی گئی، اور ان تمام چیزوں کے نظارے اس وقت آپ ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں روس جنگ بندی پر عمل کرنے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے فرانس اور جرمنی نے۔ جرمن حکومت کے قریبی ذرائع کے مطابق چانسلر اولاف شولز اور فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اور اس بات چیت کے دوران ماکرون اور شولز نے یوکرین کے بحران کے حل کے لیے یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر اصرار کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، ترکی کی ثالثی میں آج انطالیہ میں منعقد ہونے والے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے یوکرین کے وزیر خارجہ ولادیمیر کولیبا انطالیہ پہنچ چکے تھے، اور منعقد بھی ہوا، لیکن نتیجہ کچھ سامنے نہیں آیا۔ چین نے بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کی سرحد پر حاکمانہ اختیار استعمال کرنے کے خلاف ہیں، ہم اس طرح اس کو کسی بھی طرح سے اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ چین نے روس پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کی صورت میں چین کے خلاف جوابی اقدامات کی امریکی وارننگ پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ پابندیاں مسائل کے حل کا بنیادی اور مؤثر راستہ نہیں ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ویلیجیان نے کل جاری کردہ بیان میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کی پابندیوں سے متعلق ان الفاظ کا جواب دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران سے خبر آ رہی کہ ایران کا ماننا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جوہری معاہدے کو جلدی میں طے کرنے کی کوشش دراصل ہے کہ وہ ایک جامع اور مضبوط مفاہمت کے حق میں ہی نہیں ہے۔ ایران کی سلامتی کے ایک اعلیٰ اہلکار علی شام خانی نے مزید کہا کہ ایرانی جوہری مذاکرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تہران کے مطابق عالمی جوہری معاہدے کی بحالی اس کے میزائل یا خلائی پروگرام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ناظرین گرامی، روس نے اب صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اب کے بعد یورپی کونسل میں وہ ہرگز شامل نہیں ہوں گے۔
روس وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین اور نیٹو ممالک روس کے ساتھ مخاصمانہ سلوک اختیار کر رہے ہیں اور یورپی کونسل کی لکیر اور یورپ میں مشترکہ انسانی حقوق کے حلقے اختیار کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اس لیے جو ہے وہ اب کے بعد یورپی کونسل میں ہرگز شامل نہیں ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیڈا نے جنوبی کوریائی سیاستدان یون سوک ییول کی صدارتی انتخابات میں کامیابی پر محتاط انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جاپان کے ماہرین و حکومت اہلکاروں کی طرف سے توقع کی جا رہی ہے کہ قدامت پسندیوں کی حکومت ہمسایہ ممالک کے ساتھ باہمی تعلقات میں بہتری کا باعث بنے گی۔ ناظرین گرامی، ادھر روس وزارت دفاع نے کہا کہ روسی فوج شہریوں کی انخلاء کے لیے تشکیل دی گئی انسانی امداد راہداریوں کے علاقوں میں فائر بندی کی پابندی کر رہا ہے، لہٰذا جہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں انسانی امداد کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو کسی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ اس بات کو جو ہے روس کے وزارت دفاع نے آج پریس کانفرنس کے ذریعے سے، پریس ریلیز کے ذریعے سے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو روس پر عائد پابندیوں کو مزید سخت کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ برطانیہ وزارت عظمیٰ کے آفس سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق جانسن نے زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ بیان کے مطابق مذاکرات میں زیلنسکی نے یوکرین کے لیے عملی اقدامات کے نتیجے میں روس پر پابندیوں اور یوکرین کے لیے جاری امداد پر وزیر اعظم جانسن کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آج دن بھر سے آئی ہوئی تھی، جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہاں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی